الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں دو باتیں آئی تھیں. پہلی بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ داریاں تھیں ان کا تذکرہ آیا تھا، اور دوسری بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جو امت کو 5 بشارتیں بلکہ 5 انعامات ملے تھے ان کا تذکرہ آیا تھا. اور یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد تو خیر اسلام لانے سے پہلے بھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا. آپ نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا تھا، اور آپ کے مسلمان تو مسلمان، کفار و مشرکین بھی آپ سے محبت کرتے تھے آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے. ان چیزوں کا تذکرہ آیا تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جامع قرآن ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع فرمایا. پہلے قرآن یکجا نہیں تھا بلکہ لکڑی پہ لکھا ہوا ہے، چمڑوں پہ لکھا ہوا ہے، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام قراء کو جمع کر کے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا. اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی میں جگہ کم پڑنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو مسجد کے لیے کچھ زمین خرید کر وقف کرے اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر 9000 درہم میں مسجد نبوی کی زمین خرید کر مسجد نبوی کو وقف کیا. اور مسجد نبوی کا جو اکثر حصہ ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وقف کردہ حصہ ہے. اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کی پریشانی تھی. مسلمانوں کے لیے کوئی میٹھے پانی کا کوئی ایسا راستہ یا کنواں نہیں تھا کہ جس سے میٹھا پانی میسر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یہ کنواں ہے بیر روما کا، یہ ایک یہودی اس کا مالک ہے، جو شخص اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا. اور اس سلسلے میں خاص بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کنواں خرید کر تو وقف کیا، اس پر حکمرانی نہیں کرتے تھے بلکہ عام مسلمان جتنا پانی لیا کرتے تھے اتنا ہی پانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لیا کرتے تھے. اور اسی طرح جب بھی اسلام کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی، جب کبھی کسی بھی طرح کے حالات مسلمانوں پر آتے تھے تو فوراً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے اور اسلام کی مدد کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک جنگ تھی جس کے اندر 2.5 لاکھ رومیوں سے مقابلہ تھا، اور اس کے بالمقابل میں مسلمانوں کا صرف 30,000 کا لشکر تھا. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اس میں مسلمانوں کی مدد کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر دے دیا. اور اسی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس تھا اللہ کے نام کے علاوہ جو کچھ ان کے گھر میں تھا سب لا کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش فرما دیا. جب دوبارہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ
میں 2000 اونٹ غلوں سے لدی ہوئی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا اور کوئی ہے؟ تو پھر دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور پھر دوبارہ اعلان فرمایا کہ میں 300 اونٹ دیتا ہوں۔ پھر اعلان فرمایا، پھر 200 اونٹ، پھر اعلان فرمایا، پھر 200 اونٹ، اسی طرح 900 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرمایا۔ پھر اس کے بعد جناب نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ اعلان فرمایا، کیوں؟ وہاں 2.5 لاکھ کا مجمع ہے اور یہاں 30,000 کا مجمع ہے، تو اوزار اور وغیرہ کی ضرورت پڑتی تھی، اس لیے اعلان فرمایا۔ اور اس بار جو اعلان فرمایا، عثمان اب تم اونٹ کا اعلان مت کرو، کوئی دوسرے بتاؤ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی جو تجارت کا مال تھا وہ لے کر آئے اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرمایا، اور وہ 1000 اونٹوں کے برابر تھا اس کی قیمت جو آپ نے اشرفیاں لا کر دی تھی۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ اشرفیاں پیش ہوئی تو جناب نبی کریم علیہ السلام اس اشرفیوں کی تھیلی کو لے کر ہلا رہے تھے، ہلاتے ہوئے فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور جب بھی جس چیز کی بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کو ضرورت پڑی، حضرت عثمان آگے بڑھے اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جو کچھ ہو سکتا پیش کیا، مسلمانوں کے لیے جو کر سکتے تھے پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمران تھے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو یہ حکومت کو ڈبل کر لیے، 44 لاکھ مربع میل پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلامی مملکت قائم کی تھی۔ یہ حضرت عثمان کے وہ عظیم کارنامے ہیں جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ لیکن یہی مظلوم مدینہ جب جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک منافق تھا عبداللہ ابن سبا، یہ یہودی تھا، یہ مصر کے اندر سازشیں کرنا شروع کیا۔ شروع میں 10 آدمی تھے، آخر میں یہ سب سے پہلے یہ جو خلافت علی کا حق ہے، یہ جو سب سے پہلے جو بات کہی، یہ بات عبداللہ ابن سبا منافق نے کہی تھی۔ یہ مصر کا تھا، یہ مکہ اور مدینہ آیا، وہاں آ کر یہ بات کہنے لگا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے سازشوں کے کرنے کی وجہ سے اس کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ پھر وہ شام میں گیا تو شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو نکال دیا۔ تو اس کے بعد وہ سازشیں کرتا رہا اور یہ سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے شہادت کا بہترین وقت کون سا ہو سکتا ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ بھئی ذی قعدہ میں کرنا چاہیے، ذی الحج میں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں تمام صحابہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں، تو مدینے میں کوئی رہتے نہیں ہیں، اس لیے موقع اچھا ہے، اس موقع پر بہتر ہوگا۔ بلکہ وہ یہ سوچ کر وہ عبداللہ ابن سبا آیا اور آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، 700 لوگوں کے ساتھ مسجد میں آیا، حضرت عثمان خطبہ دے رہے ہیں، کہا کہ خطبہ بند کر۔ تو حضرت عثمان کو جناب نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آئی کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان تم کو خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی، لیکن دشمن تمہاری اس قمیض کو اتارنا چاہیں گے، لیکن تم اس قمیض کو نہیں اتارنا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بات ذہن میں تھی، دشمنوں کی ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے، دشمن کہہ رہا ہے کہ بیٹھ جا، آپ نے اپنا خطبہ جاری رکھا۔ آخر میں 200-300 لوگ اٹھے اور آپ پر کنکر مارے، پتھر مارے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا چہرہ زخمی ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس عصا کو توڑ دیا۔ یہ وہ عصا تھا جو جناب نبی کریم علیہ السلام بھی اس کو ٹیکا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کا وبال تو اس شخص پر یہ آیا کہ اس کا گھٹنا پھر کبھی زندگی میں اس کے پیر نہیں ہلے، اس کا پیر شل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اور وقت گزرا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھے، حضرت عثمان بھی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن طلحہ، یہ سب وہیں موجود تھے۔ اس کے بعد آپ کو گھر میں قید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو جب قید کر دیا گیا تو 40 دن قید رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب دشمن محاصرہ کر چکے تھے، گھر کو گھیر چکے تھے حضرت عثمان کے، تو گھر کی چھت پر آ کر فرمایا کہ میں وہ عثمان ہوں
جس کو نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی. میں تم سے بھیک نہیں مانگتا ہوں مدد کی، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ تم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو سوچو. میں وہ عثمان ہوں جو مسلمانوں کے لیے پانی کی ضرورت پڑی تو میں نے کنواں وقف کر دیا، آج تم مجھے اس کنویں سے ایک قطرہ پانی بھی نہیں دے رہے ہو. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اس چیز کی اطلاع ملی تو حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادوں کو، حضرت حسن کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو، حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر دیا کہ اب یہ لوگ کہاں دشمن مار دیں گے، اس امید میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑا کر دیا. حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن طلحہ سب اور حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ سب کھڑے ہوئے ہیں. تو دشمن پیچھے سے گیا اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کی داڑھی کو پکڑا اور آپ کے چہرے پر ایسے زور سے مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے. یہ وہ عثمان مظلوم مدینہ ہیں. جب بھی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آواز لگاتے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کے لیے تیار ہوتے تھے. آج ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. جب اس کی اطلاع ملی، اور اس میں ایک بات قابل غور ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں پیاسے رہ کر جام شہادت نوش کیا، وہ اپنے چچا حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ سیکھ کر کوفہ میں وہ عمل میں لایا. اس کے بعد جب خنجر دشمن چلایا کود کر تو حضرت نائلہ آپ کی اہلیہ جب اس کو روکنا چاہا تو وہ خنجر ہتھیلی پر پڑی اور حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا کی انگلیاں کٹ کر گر گئی. اور اسی طرح جب عورت بیوہ ہوتی ہے تو کوئی اس کا سہارا بنتا ہے، کوئی آ کر اس کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اس کا ساتھی بنتا ہے. لیکن یہ حضرت نائلہ کہ کوئی نہیں آیا، 3 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وہیں پر رہے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں. آخر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ بہن آگے بڑھی، جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوج محترمہ تھی. آگے بڑھ کر فرمایا کہ اب اگر کوئی شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ سے روکے گا تو میں راستے پر آ جاؤں گی، اور اس وقت اللہ کا قہر نازل ہوگا. جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھی تو اس کے بعد حضرت اندر گئے. اس کے بعد پھر مغرب کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا. کتنے لوگ جنازے میں شریک ہیں؟ 10 لوگ بھی بمشکل شریک نہیں ہیں. کیوں؟ دشمن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک ہونے سے بھی روک رہا تھا. یہ وہ مظلوم مدینہ ہیں. جب ان کو شہید کیا گیا، جب قرآن پڑھ رہے تھے، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی گواہ بنتا ہے شہادت کا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے گواہ قرآن کریم ہیں. آپ پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. جب دشمن کی وار ہوا تو قرآن کی آپ پہلے پارے کی وہ آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو وہ خون جا کر اسی آیت پر گرا. اس کا ترجمہ بھی دیکھیے کیسا اللہ کی شان ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو خوب جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کے لیے کافی ہے. آپ ان کے لیے جو ابھی اور ایک واقعہ، اگر واقعے کا تذکرہ کرتا میں وقت نہیں ہے، کہ جس کے اندر تو حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ایسی بشارت خواب میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دی تھی، جو گزشتہ سال جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصہ آیا تھا اس میں یہ واقعہ آیا تھا. تو اتنا مظلوم آدمی جب جام شہادت نوش کر گیا، اس کے بعد آج 1400 سال کے بعد اسی عثمان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. آج شہادت کا وقت آتا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ شہادت کا وقت آ گیا. اسی لیے تمام صحابہ کرام کی عزت کے لیے، ان کی عظمت کے لیے ہم کو آگے بڑھنا اتنا ہی ضروری ہے، اور اتنا ہی ضروری ہے جس طرح صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آگے بڑھا تھا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اگر ایک آنکھ اٹھتی تھی تو یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی جو اس کو سر سے جدا کر دیتے تھے، اس کو چہرے سے اس کی آنکھ جدا کر دیتے تھے. اگر کوئی قلم اٹھتا تھا تو اس کی انگلیوں کو مڑوڑ دیا کرتے تھے. اگر کوئی زبان چلتی تھی تو اس زبان کو کھینچ دیتے تھے.
یہ صحابہ کرام کی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت تھی، اس لیے انہوں نے کیا۔ آج جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر صحابہ پر انگلی اٹھتی ہے تو ہم اس کا جواب دینا چاہیے، اگر زبان کھلتی ہے تو اس کو زبان کھینچ لینا چاہیے، اگر ہاتھ اٹھتا ہے تو اس ہاتھ کو شانوں سے جدا کر دینا چاہیے۔ کیوں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ہاتھ اٹھتا تھا تو یہ صحابہ وہ تھے جو دشمن کے ہاتھ کو شانوں سے جدا کر دیا کرتے تھے۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے ہم ہمیشہ آگے بڑھیں۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کی عزت و عظمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔